کبھی کوئی زندگی بچ سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اس بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں. آتش فشاں پہاڑ جہاں ہوتے ہیں اس کے اطراف جو گاؤں ہوتے ہیں، جو بستیاں ہوتی ہیں، جہاں جو گھر ہوتے ہیں، جب تک آتش فشاں پہاڑ امن و امان و سکون میں ہے وہ بستیاں بھی خوشحال ہوتی ہیں. مگر جب وہ پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر کا لاوا جب نکلتا ہے تو ساری بستیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں. ان کی تباہی و بربادی کا عالم دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ کوئی رہتا بستا تھا کیا. یا پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر یہاں پر آبادی بچ سکتی ہے؟ تو ذہن یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. اتنا زیادہ تباہ شدہ یہاں پر دوبارہ بستی بچ نہیں سکتی. اسی طرح وہ شہر جو سونامی کے زد میں آ گئے، ایک وقت بڑے لہلہاتے ہوئے تھے، بڑے خوشحال تھے. جب سونامی کی لہریں آئی، جس طرح تباہ و بربادی کا عالم وہاں ہوا، اس کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہاں پر کوئی رہتا تھا؟ یہ تو خش و خاش اور کچرے کی طرح بہہ کر نکل گئے. کیا یہاں پر کوئی رہتا تھا؟ اب اتنا پانی یہاں جمع ہے کہ دوبارہ بھی انسان بچ سکتے ہیں، دوبارہ انسان کو یہاں پر زندگی مل سکتی ہے. اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں. تباہی کا یہ عالم ہوتا ہے، تباہی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دوبارہ زندگی کا تصور آنا ناممکنات میں سے محسوس ہوتا ہے. تباہی کا وہ درجہ ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عزیر کے ذہن علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہی خیال پیدا ہوا کہ یہ جو بستی اتنی زیادہ تباہ شدہ ہے، کیا دوبارہ یہاں زندگی ہو سکتی ہے؟ کیا دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ کر سکتا ہے؟ اسی کو عزیر السلام نے اس طرح کہا، کہا عزیر السلام نے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. براہ راست اللہ سے مخاطب نہیں ہے، وہ خیال ہے ان کے ذہن میں. سوال پیدا ہوا، کہا انا کس طرح، انا یعنی کس طرح، یحیی زندہ کرے گا کون؟ اللہ. ہذہ اللہ اس کو اللہ کس طرح زندہ کرے گا اس بستی کو اللہ؟ بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد. اشارہ بستی کی طرف ہے، اصل میں اس کے مکین، اس کے رہنے والوں کی طرف اشارہ ہے. اس بستی کے رہنے والے اس طرح تباہ شدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوا. یہاں پر جی میں گویا کہ بات پوری طرح مکمل ہو گئی. اب ہونا کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا، اور ہستی معمولی ہستی نہیں تھی آپ کی جیسی میری جیسی کہ جن کے ذہن میں کچھ بھی آ جاتا ہے، ایمان کے خلاف بھی آ جاتا ہے، توحید کے خلاف بھی آ جاتا ہے، تو اس دنیا میں کوئی بھونچال نہیں آتا. بعض لوگ تو کہتے ہیں اللہ ہے کون، مانے کیوں، خیال آ جاتے ہیں، شیطانی وسائس آتے ہیں. دنیا میں کہیں بھونچال نہیں آتا، کبھی قیامت نہیں آتی، کیونکہ انسان عام انسان ہے، زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. اور یہ ہستی بڑی اہم ہستی تھی، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک کے لیے ایک نشانی اور ایک علامت رکھنا چاہتا تھا. ان کے ذہن میں خیال آیا، سوال پیدا ہوا. سوال کیا انہوں نے، اللہ اس مردہ شدہ بستی کو دوبارہ کس طرح زندگی بخشے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ. جیسے ہی سوال آیا، سب سے پہلا کام یہ ہوا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو موت دے دیا. جو زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ مری ہوئی چیز دوبارہ زندہ کیسی ہوگی، اس کی تصدیق کے لیے، اس شک کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ نے انہیں موت دے دیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں موت دے دی. اللہ نے انہیں موت دے دی. کب تک دے دی موت؟ ظاہر سی بات ہے ایک بار جس کو موت آتی ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ہے. 100 عام،
100 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں موت دے دی. کتنے سال تک؟ 100 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مردہ رکھا. ثم بعث، پھر اللہ نے انہیں جلا اٹھایا، زندہ کر کے اٹھایا. بعثا کے معنی اٹھانے کے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو مردے کو بھی کھڑا کرے، مگر موت کا تذکرہ اس لیے دوبارہ زندگی دی اللہ نے. بعثا کے معنی زندگی دے کر کھڑا کرنا. بعثت یعنی زندگی کی طرف بھیجنا. اللہ نے پھر دوبارہ انہیں کھڑا کیا. اس سے پہلے کہ اس واقعے کے آگے ہم بڑھیں، کچھ ضروری باتیں سمجھ لیں تاکہ جہاں ہمیں عقیدہ توحید سمجھ میں آ رہا ہے وہیں پر ہم بد عقیدگی اور شرک سے بھی بچیں. تو آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں بد عقیدگی کیا ہے؟ بہت زیادہ بد عقیدگیاں آتی ہیں اگر اسلام کی صحیح باتوں کو نہ سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو موت دے دی، 100 سال تک مردے رہے، مرے ہوئے رہے. 100 سال بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی دے دی، پھر زندہ ہو گئے. یہ غیر معمولی واقعہ ہے. کیا ہے یہ؟ چمتکار، غیر معمولی واقعہ ہے، خرق عادت معاملہ ہے. کیونکہ ایک انسان مر جائے، غور سے سنیے، ایک انسان مر جائے 3 دن کے اندر ہی اس کے جسم سے بدبو شروع ہو جاتی ہے. 8 دن کے بعد جسم گلنا سڑنا اور اس کے اندر کا بہنا شروع ہو جاتا ہے سب. پھر کیڑے لگ جاتے ہیں، پھر گدھ اور دوسرے پرندے